السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام کرا لے، ہر اس کام کی توفیق ہمیں عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہو۔ آمین آمین آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے ہمیں مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں بھر بھر کے دے دے۔ ہماری جھولیاں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ہماری دعائیں تو بہت کم کم ہیں، ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم مانگیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لیکن اللہ کی شان ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس نے کیا دینا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ مانگنا کیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا دینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری پیاری بہنوں، ایک بات میں نے آپ سے یہ کہنی تھی، ڈونٹ بی اوور کانفیڈنٹ وین یو ڈو گڈ ڈیڈس۔ کبھی بھی اپنی نیکیوں کا زوم نہیں کرنا، کبھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا، کسی نیکی کو بہت بڑا نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ بس اس نیکی کی وجہ سے میں بخشی جاؤں گی۔ ڈرتے رہنا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ ٹیمز جب فٹ بال کے میچز بھی ہو رہے تھے، وہ ٹیمز جو 2 گول کر کے 3 گول کر کے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بس ہم گیم جیت چکے ہیں، اگلی ٹیم 5 گول ان کے اوپر کر دیتی ہے، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن وہ جیتی ہوئی بازی ہار جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو بہت تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم جیت گئے، اور اتنی دیر میں پیچھے والا بندہ ایک تیز دوڑ لگاتا ہے اور ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی نیکیوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے کر لی ہیں تو وہ قبول بھی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر لوگوں نے ہماری تعریفیں کر دی ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے بھی تعریف ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر لوگ تنقید کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے ہم سے، وہ بھی ہمارے پر ایسے ہی حکم لگا رہے ہیں۔ یہاں کی کوئی چیز بھی اصل نہیں ہے، یو کین ٹرسٹ دیز تھنگس۔ اگر نیکیاں کرتے ہیں تو پھر ڈرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جب ایویلیویٹ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے کہ کیا ہے، ان کی نیت کیا تھی، انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے کیا ہے، انہوں نے کہیں احسان تو نہیں جتایا، اس وقت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں گی۔ اس وقت اوور کانفیڈنٹ لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ کہاں سے ہماری نیت کی خرابی آئی، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور ہماری نیکی ضائع ہو گئی۔ اور جو ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچیں گے، جو توبہ کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیکیوں کی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی ڈرتے ہیں، جب کہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں احسان نہ جتا دیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی کے اوپر اس کو ظاہر نہ کر دیں، اور اگر ظاہر ہو گئی ہے تو اللہ کہیں ہماری نیت خراب تو نہیں تھی کہ دنیا میں ان کو پتہ چل گیا آپ یہ اس کو مینشن کر رہے ہیں تو ہمارے دل خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ ڈر کوئی خراب چیز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، بس اللہ سے ڈرنے کی بات نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تو رحمت بڑی ہے، ہم کو تو پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی نہیں۔ ڈر ایک اچھی چیز ہے۔ جیسے دنیا میں آپ ٹریفک سگنل کو فالو کرتے ہیں ڈر کے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، آپ بیلٹ لگاتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے، آپ اپنے بچوں کو سنبھال کے ایگزامز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اس ڈر سے کہ فیل نہ ہو جائیں۔
ہر جگہ تو آپ کا ڈر چل رہا ہے، صرف اللہ کی تعالیٰ کے بارے میں ہی آ کے اور نیکیوں کے بارے میں ہی آ کے آپ کا ڈر کام نہیں کرے گا، اور آپ کو نہیں چاہیے ڈر وہاں پر. کیوں نہیں چاہیے؟ چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھنے کی، کیونکہ ایک ہوا سی چلتی ہے، لوگ ایک بات شروع کرتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور سب لوگ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور پھر اسی کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپیٹ کرتے کرتے ان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. تو ہم قربانی کریں، ہم صدقہ کریں، ہم روزے رکھیں، ہم تسبیحات کریں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ڈرتے ڈرتے ڈرتے. کیونکہ جو جنت میں جائیں گے نا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسے کیا کیا دنیا میں کیا کیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے. یعنی وہ جگہ جہاں پر ہم بالکل ریلیکس ہو کے جو مرضی آئے کرتے، وہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. وہ جو ہمارا کمفرٹ زون تھا اور جس میں لوگ ہم کو نہیں دیکھ رہے تھے اور ہم آزاد تھے، اس جگہ پہ بھی ہم اللہ سے ڈرتے تھے. تو ڈر ڈر کے وہ وہاں پہنچ جائیں گے. امام حسن البصری رحمہ اللہ کا قول کیا ہے کہ وہ دوست جو تم کو جیسے بک اپ کرتے ہیں اور تمہیں جہنم کے راستے پہ چلاتے ہیں، اس سے اچھے وہ دوست ہیں جو ڈرا ڈرا کے تمہیں جنت کے راستے پہ چلا دیں. تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اگر دنیا کے سارے لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں نا، تو ڈونٹ گیٹ اوور کانفیڈنٹ. یہ نہیں ہونا کہ اوہ میں بہت اچھی ہوں گی تبھی سب میری تعریف کر رہے ہیں اور سارے کم نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی نیکی کے کام کروا لیتا ہے، فاسقوں سے بھی اپنے دین کے کام کرا لیتا ہے. تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ میں تمہیں قسم اللہ کی دے کے پوچھتا ہوں کہ کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. جسٹ امیجن کہ ان کے ڈر کا کیا عالم تھا کہ وہ جن کو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، نیکیاں اتنی بھر بھر کے کرتے تھے، آسمان کے تاروں جتنی ان کی نیکیاں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے نڈر ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں کہ ہمیں تو جنت کا اسٹیمپ پیپر مل گیا؟ نہیں، کوئی نہیں ملا جب تک ہم وہاں نہیں پہنچ جاتے. حتی یاتیک الیقین، ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچتے تب تک ہم ڈرتے بھی رہیں گے، اور ہم اپنی نیکیوں کو کافی نہیں سمجھیں گے. ہم لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ نے بھی قبول کر لیا. ہم دعائیں کرتے رہیں گے اللہ کر لے قبول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر لے قبول. اور اگر نعمتیں ہمیں بہت ملی ہوئی ہیں تو یہ بھی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. اپنی گناہوں پہ نظر کرنی ہے، ڈر ڈر کے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل تو نہیں دے رہا، کہیں ہم نمازیں تو نہیں چھوڑ رہے، کہیں ہم سود میں تو انوالو نہیں ہیں، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم صلہ رحمی کے رشتوں کو کاٹ تو نہیں رہے. کہ یہ سارے کام کر کے بھی ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں، خوش ہیں، مست ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہے ان گناہوں کے باوجود. تو پھر ہم کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ڈھیل تو نہیں دی ہوئی. جو ڈر جاتا ہے نا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور بچ جاتا ہے. لیکن جو نڈر ہو جاتا ہے اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. بالکل جیسے میں نے گیم کی آپ کو مثال دی ہے نا، اس طرح. تو اپنے دل میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نیکی ہماری اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اس کو پیش کر کے کوئی دعویٰ کر سکیں، کوئی حق مانگ سکیں. ہمیں تو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ہماری نیتیں ہیں. ہم تو اپنی نیتوں کو سنبھال نہیں سکتے. لیکن ہمارے رب کی ذات بہت بڑی ہے، بہت رحمان، بہت رحیم، توبہ قبول کرنے والا، 40 سال کے گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا. کم از کم توبہ تو کرنی ہے نا. گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ اگر ہم نے کسی گناہ میں پیر رکھ دیا ہے تو اب ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی، اور یہ کیے بغیر تو اس دنیا میں رہ نہیں سکتے. یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے نکال دے، اس گناہ میں سے نکال دے. اللہ میں ابوء لک بنعمتک علیہ و ابوء بذنبی، اللہ تعالیٰ میں آپ کی نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں.
یہ چیز جو ہے نا، جیسے شیخ عمر سلیمان نے بھی یہ کہا ہے نا کہ جو آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، ان میں 3 چیزیں آتی ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے دل سے ندامت، زبان سے اعتراف، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار، بخشش مانگنا، اور عمل سے اس کام سے رکنا جس کام کی وجہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ. یعنی تینوں چیزیں انوالوڈ ہوئیں گی، آپ کا دل، آپ کی زبان اور آپ کا عمل، تو تب توبہ کمپلیٹ ہوگی. اس کے بغیر استغفار کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو نادم بنا اپنی غلطیوں کے اوپر، ہماری زبان کو توبہ کی توفیق عطا فرما کہ ہم استغفار کر سکیں. ان دنوں میں بھر بھر کے مانگ لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری گردن چھڑا دے بس جہنم سے. ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے لکھ دیا تو آپ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ لکھ دیں کہ آپ نے ہم کو آزاد کر دیا، آپ لکھ دیں کہ ہمارے لیے جنت الفردوس الاعلیٰ آپ نے لکھ دیے، آپ لکھ دیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں گے جنت میں جا کے، آپ لکھ دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت ہم کو ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ لکھ دیں گے تو کوئی مٹانے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ دنیا میں جب تک ہم رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فرما برداری میں رہیں، اور اسی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں. تو آج کی سوچ کیا ہے؟ نیکیوں پر اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، ڈرتے رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے ہم کو مالا مال کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گردنیں، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے ماں باپ کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ گردنیں چھڑا دے جہنم سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، ہماری آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین اور ایمان کی محبت سب سے زیادہ عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کی پرائیورٹی بن جائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ونور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا، ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ ہم کو ڈالنا، دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، دین میں کوئی ہمارا پیر نہ پھسلے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور یا اللہ ہمارے پہ کوئی ظالم کو مسلط نہ کرنا. بہت پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عرفہ کے دن خوب دعائیں مانگیں اور بڑی بڑی دعائیں مانگیں. اپنی نسلوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی اسلام پر جمنے کی دعائیں مانگیں، اپنے دین اور ایمان کی دعائیں مانگیں. دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، دنیا مانگنا بھی منع نہیں ہے، لیکن دین اور ایمان کی اس وقت تو ہمارے اللہمات شباب المسلمین، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کے دلوں کو ایمان سے منور کر دے. اللہ سب کو دین کے اندر لیا، جھوٹی اور بیکار زندگی سے ان کو نجات دے اور ان کو پرپس آف لائف سمجھا دے. بہت دعائیں کریں اپنے بچوں کے ایمان پر، اور کہیں اپنے بچوں کو بے فکر اور بے پرواہ نہ چھوڑیں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو آپ نے بھی بے پرواہ نہیں ہونا. آپ نے کہنا ہے، چاہے آپ کو یہ ڈر ہو کہ بچہ پلٹ کے آپ کو کچھ ایسی بات کہے گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، تو کوئی حرج نہیں. دنیا کی تکلیف ہم سہ لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو آخرت کی تکلیف نہیں دے سکتے. ہم ان کو کہتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا جانے کا وقت نہیں ہو جائے گا. یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے فرض کو پورا کریں گے. اور ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں کو نرم بنا دے اور ایمان کے نور سے بھر دے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.